خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیا کہ انہوں نے ساری زندگی میں صرف 3 بار کذب کیا، اب ہم ترجمہ کر دیتے جھوٹ بولا، اس سے کام خراب ہوتا۔ واقعی عام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی تو ایک جھوٹ بولے ساری زندگی میں تو اس کا اعتبار جاتا رہے گا، کچھ آگے 3 بولے ہاں، تو ترجمہ بھی جو ہے نا یہ بھی کام خراب کرتا۔ کذب کا وہ امام ابن قتیبہ نے پھر عربی زبان سے نکال کے دکھایا کہ یہ ہے ایک ریلیٹیو چیز، میں ایک بات سچی کہتا ہوں، آپ اس کا کچھ اور مطلب سمجھتے ہیں، بات کھلتی آپ کہتے ہیں یار مولوی صاحب نے تو یہ کیا، مولوی صاحب نے سچ بولا تھا، آپ نے کچھ اور سمجھ لیا تھا، بعد میں پتہ چلا آپ کا فہم غلط تھا۔ نبی جو کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو توریہ کہنا چاہیے، توریہ کہ وہ کلام ہوتا ذو معنی، اس کے کئی مفہوم بنتے ہیں، اس کے ذہن میں بالکل صحیح مطلب ہوتا ہے، اور صحیح مطلب بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی، وہ ان کا سمجھا وہ نہیں ٹھیک نکلا۔ اس کے لیے نعیم صاحب دیکھیں سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ، رسول کریم علیہ السلام جا رہے تھے، عام راستہ جو تھا نا جہاں سے مسافر آتے جاتے وہ چھوڑ دیا، آ جائیں چغتائی خالیاں، عام راستے سے ہٹ کر نا شاہراہ عام سے جا رہے تھے۔ اب ادھر اعلان ہوا تھا 100 اونٹ انعام کا کہ جو ابو بکر کا سر لائے، جو رسول اللہ کا 100 اونٹ انعام، لوگ ڈھونڈتے پھرتے۔ اس وقت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کئی واقف تاجر ملتے تھے جو کپڑے کا کاروبار، ان کے واقف تھے، حضرت رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، وہ ابو بکر سے پوچھتے تھے کہ یہ آدمی آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ اس وقت جو جواب دیتے تھے وہ ہے اس کا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رجل یہدینی السبیل، کہ یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں کوئی جھوٹ ہے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ راستہ اصلی چھوڑ کر جنگلوں میں سے جا رہے ہیں، اس لیے کوئی انہوں نے یہاں کا کوئی عربی بدوی جو ہے نا وہ لے لیا ہے جو رستے کا واقف ہے، انہیں راستہ وہ دنیا کا راستہ سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ میرے حاضر پیشوا ہیں۔ ایسے موقع آتے ہیں جہاں پھر تاریخ جو ہوتی نا کہ در پردہ بات، یہ چغتائی صاحب آدمی بچ بھی جاتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہوتا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ تینوں جو ہے نکال کر دیکھو، ان میں کوئی بات غلط نہیں، کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام رات عید تھی ان کافروں کی، ساری رات میلہ ہوتا رہا، آدھی رات کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے مندر چھوڑ کر، انہیں بھی کہا چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا۔ اب اس میں بھی ہمارے علماء پریشان ہیں، کسی فنظر فی النجوم، ستاروں پر نظر کی، کیوں کیا؟ جو نجوم کا علم مانتے تھے ان کو یقین دلانے کے لیے نہیں، انہوں نے وقت کا اندازہ کیا۔ اس وقت شعیب بھائی گھڑیاں نہیں تھیں، ہم جب پانی جو تھا نا لگاتے تھے باریاں، ہم ستارے سے کیا دیتے کہ آپ کا ٹائم ختم، بالکل بعد میں گھڑیاں ایجاد ہوں تو وہی وقت نکلے، وہ بڑے تجربے ہوتے تھے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے وقت کا اندازہ کیا، انہوں نے کہا رات تو ڈل گئی ہے، اب گھر کیا جانا ہے، اور جو کہا نا انی سقیم کہ میں تھکا ہوا، بیمار کا ضرور لینا کہ جیسے کوئی بیمار ہوتا بستر پر لیٹ جائے، یہی بات نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ ساری رات جاگتے رہیں، میری طبیعت ناساز ہے، آپ لوگ جائیں میں یہاں رہوں گا۔ ٹھیک کہا انہوں نے، کوئی غلط بات نہیں کی، اور کرنا وہ تھا جو الٹیمیٹم وہ پہلے دے چکے تھے، پہلے انہوں نے کہا تھا اللہ کی السلام، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی خوب خبر لوں گا، یہ تو پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ چلے گیا سارے، وقت کا اندازہ کر کے انہوں نے کہا میں تھکا ہوں، رہنے کے لیے گنجائش پیدا کر لی، بعد میں سارا ہی مرمت کر لی۔ تو اب سکیم بیمار کو ہمارے علماء جھوٹ بناتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جھوٹ بولا، بھائی کیوں جھوٹ کہتے ہو؟ وقت سارا انہوں نے جاگ کے گزارا تھا، رات تھوڑی رہ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت نہیں تھی، اس میں کیا جھوٹ ہے؟ اور جو بت توڑے بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ نے توڑے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے توڑے، کسی کافر نے نہیں سمجھا کہ ہمارا جو بڑا ہے یہ بت توڑتا ہے، اسی لیے وہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو ابراہیم کچھ بھی نہیں کرتے، تو آپ نے کہا لعنت ہے تم پر بھی، جو اپنی فریاد نہیں سنا، وہ تو ان پر چوٹ تھی، ورنہ ان کو بھی پتا تھا کسی نے توڑے ہیں، آپ کو بھی پتا میں نہیں توڑے، وہ صرف ان پر ایک طنز تھی کہ نہیں اس بڑے نے ناراض ہو کر توڑ دیا، اس کا کلاڑا بھی رہنے دیا نا، باقی جو ہے وہ ٹھٹھا کیا تھا انہوں نے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ساری باتیں عین سچ ہیں، مگر کافر جو اس کا مطلب سمجھتے اس لحاظ سے وہ جھوٹ بنتی ہیں، اس کو کہتے ہیں توریہ۔
یہ کوئی ناجائز بات نہیں، یہ پیغمبر بھی کہے ہم بھی کریں، کر سکتے ہیں۔ تو خیر بات تھی کہ حدیثیں آپ بے شک ریاض صاحب وہ چھانٹ رہے نا، مقام حدیث ہی کہیں سے لے لیں، تسلی کر لیں، ڈاکٹر صاحب سے لے لیں، حیات کیا نام تھا ان کا، وہ بھی کرتا رہتا ہے پرویزیوں کی تو اس کو چیک کر لیں تاکہ پوری طرح تسلی ہو جائے کہ کوئی بات اس میں ایسی نہیں جس کی وجہ سے ذخیرہ حدیث کو آدمی برباد کرے۔ توبہ۔ ہاں اس کے بارے میں مولوی صاحب بھی پریشان ہیں کہ یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بیوی کو بہن کہنے سے انہیں کیا فائدہ تھا۔ نہیں فائدہ تھا، صاف بات۔ وہ بادشاہ ظالم جو تھا وہ اگر کوئی عورت ویسے ہی ہو تو چھین لیتا تھا، اور اگر خاوندوں والی ہو تو خاوند کو قتل کر دیتا تھا۔ اتنی تو شرم و حیا تھی نا ساری دنیا میں کہ شادی شدہ عورتوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خاوند موجود ہے، یہ ڈبل ظلم ہو جائے گا۔ تو پہلے خاوند کو ختم کرتے تھے، پھر وہ بیوی چھینتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی بعد میں اللہ تعالیٰ دعائیں بھی انہوں نے کی میری مدد کرے گا، مگر پہلے میں بتا دوں کہ میری بیوی ہے تو یہ ظالم اپنے طریقے کہ مجھے تو پہلے ہی ختم کر دے گا، اس لیے آپ نے کہا میری بہن، اور بہن تھی وہ چچا کی بیٹی تھی اور دینی بہن بھی تھی، بالکل سگے چچا کی بیٹی تھی، اس لیے آپ نے کہہ دیا، اور اسے بھی کہہ دیا کہ پوچھے تو کہیں یہی کہنا کہ میں میرا یہ نا بھائی ہے، میں بہن ہوں اس کی۔ ہاں، اور بعد میں دعا فرمائی حضرت سارہ نے بھی کی کہ اللہ ہم تیرے دین کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، ہماری عزت کی حفاظت فرما۔ تو اللہ نے معجزہ پھر ظاہر کیا نا کہ وہ ظالم جب بری نیت سے آگے بڑھا، دھنس گیا زمین میں، بری طرح گرا، 2 مرتبہ ہوا، آخر اس نے معافی مانگ لی، وہ اللہ نے بھی نصرت فرمائی اور ان کی جان بھی بچ گئی۔ تو آپ بتائیں نا، بہن کہنا، بہن نہ کہتے تو اور کیا کہتے؟ پہلے بیوی کہتے آپ کو ختم کر دیتا، بعد میں جو ہوتا ہوتا۔ نہیں توقع ہے نہیں، یہ فضول بات ہے، اس میں توقع کی بات کیا، دنیا کے میں کام ہوتے، ورنہ آپ دیکھنے کتنے نبی جو ہے قرآن کہتا قتل کر دی، وہاں پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ کہ اللہ کی بھی شان ہے کسی موقع پر کسی طرح کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین مکمل ہے، نہیں حضور کا بیٹا نہیں تھا، ان کی نو نہیں تھی، اس سے بھی 9 سر کی اب بھی لڑائی ہوتی رہتی۔ نہیں یہ لڑائی تو میرے بھائی حوا علیہ السلام تک چلی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، یہ ساس اور بہو کی لڑائی یہ تو جب سے زمین آباد ہوئی ہے۔ نہیں دین مکمل نہ دسو۔ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب قیامت کے دن لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، کہیں گے کہ مجھ سے دنیا کے اندر نہ، یعنی کہ یہ چیزیں میں نے کہیں، یہ مولانا کا اعتراض ہے، بڑے ماشاءاللہ فاضل آدمی ہیں، حالات کی گردش میں کچھ پھنسے ہوئے، انشاءاللہ ان کی مدد کے لیے بھی کہیں گے۔ تو ان کا سوال یہ بھی بڑا مقبول ہے، کیا میری توجیہ پر کہتے کہ آپ نے جو تشریح کی کہ وہ جھوٹ نہیں تھے اور بالکل جائز باتیں کی، تو ان پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کیوں کہا کہ میں نے یہ باتیں کی اس لیے یار میں اللہ کے حضور جا نہیں سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ ساری باتیں جو ہے نا مولانا آپ کی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی قتل ہو گیا سارا، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قتل کوئی گناہ نہیں تھا، نہ جان بوجھ کر انہوں نے مارا تھا، مکہ ہی مارا نا، ایک مظلوم کو چھڑانے کے لیے وہ مر گیا، مگر انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا کہ مجھ سے یہ شیطانی کا، بڑی معافی مانگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معاف کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا فارسی میں مقرباں را بیشتر ود حیرانی، جتنا کسی کا اونچا ہوتا ہے نا درجہ دربار میں، اتنی اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ عدالت میں میرے جیسا آدمی جا کر بےہودہ باتیں بھی کر دے تو کوئی توہین عدالت نہیں دکھاتا، مگر ایک قابل وکیل ایسا کہ تو اسی وقت ڈر لیا جاتا۔ انبیاء اس لیے کانپ رہے ہیں کہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر بظاہر عام لوگوں کی نظر میں وہ ہماری شان سے گری ہوئی ہیں، کسی سے قتل ہو گیا، کسی سے یا کسی نے 12 دن میں، جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیان کہہ دیا، بے شک جائز مقصد کے لیے کہا، بظاہر تو بات نہیں نا ٹھیک نظر آتی۔ تو یہ صرف وہ دن جو ہے نا کہ آج اللہ تعالیٰ جیسے غضب میں ہے، اس طرح کے غضب میں کبھی، اس لیے ہم نہیں جرأت کر سکے۔
وہ باتیں جو ہے نا ہیں سب پیغمبروں کی جائز، کوئی اس میں غلط بات نہیں، مگر اس دن میں جو اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک جائز ہے مگر کچھ اعلیٰ درجے سے نیچے، خلاف الاولیٰ کہہ دیتے ہیں نا کہ اعلیٰ مقام جو اس سے کچھ نیچے نظر آتی ہے عام نظر میں، اس لیے سب کہاں پر ہے، ورنہ وہ چیزیں ٹھیک ہی ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، کیا برائی کی؟ یہاں ایک اور سوال بھی ہے جو مولانا نے نہیں اٹھایا، وہ بھی علم والے لوگوں کے سمجھنے کی بات کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیا، نبی علیہ السلام کو بھی آ کر یہی کہیں گے کہ آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے بخش دیے ہیں، قرآن میں آیا اس لیے آپ جرت کریں، تو آپ جرت کریں، مگر پچھلوں کا بھی ذکر آیا نا کہ ان کو اللہ نے یہ بخش دیا، ہاں تو وہ کیوں پھر جرت نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا قتل کیا تو ہم نے اس کو بخش دیا، بخشنے کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کا جواب صرف شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے دیا کہ رسول اللہ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ کو اللہ نے بخش دیا، ان کو اطلاع نہیں دی گئی، اللہ نے اپنے طور پر بخش دیا مگر ان کو یہ نہیں کوئی پہنچایا پیغام کہ میں نے دوبارہ بخش۔ یہ ایسے نکتے ہیں جو بالکل علم والے لوگوں کو سیکھنے چاہیے، ورنہ ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں جن میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله